اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت کا ایک ترجمہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ خیرات میں کیا دینا چاہیے، کتنی خیرات کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ جتنا زائد ہو وہ دے دیجئے، جتنا بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ دے دیجئے۔ حالات مشکل نہیں ہوتے، انسان کمزور پڑ جاتے ہیں اپنی خواہشات کے ہاتھوں۔ جب بھی کبھی کوئی آفات، سیلاب یا زلزلہ، کچھ بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی مشکل کی گھڑی آتی ہے، تو خیرات دینے والے ہڑبڑا سے جاتے ہیں، راشن لے کر بھاگے پھرتے رہتے ہیں بغیر کسی انتظام کے۔ ہمیں اس بات کا خیال ان مشکلات سے پہلے کیوں نہیں آتا؟ ہمیں اس کا خیال اس سے پہلے بھی آنا چاہیے۔ خیرات کریں، خراب نہ کریں، اور لینے والوں کے لیے ہے کہ خیرات لیں، خوار نہ کریں۔ کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی بھی بھوکا نہیں سوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس پاکستان میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ آپ کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ اور اللہ نے آپ کی ڈیوٹی اگر خیرات لینے پر لگائی ہے تو کسی نہ کسی کی ذمہ داری تو دینے پر بھی لگائی ہوگی۔ خیرات جمع کرنا کوئی کاروبار نہیں، عزت نفس کا مسئلہ ہے۔ عزت نفس آپ کو پتہ کیا ہوتی ہے؟ عزت نفس اپنی عزت، اپنی خود کی عزت۔ کیا ہم عزت والے نہیں ہیں؟ ہم لوگ کی کوئی عزت نہیں ہے، ہم سب عزت والے ہیں، جو خیرات دینے والے وہ بھی، اور جو خیرات لینے والے وہ بھی۔ دینے والوں کو سب سے پہلے جو ضروری خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کا ضرور خیال رکھیں جو عزت نفس کی وجہ سے سفید پوش لوگ اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان سفید پوشوں میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پڑوسی بھی، اور خصوصاً آپ کے دوست۔ آپ کو پتہ ہے دوست کون ہوتا ہے؟ دوست وہ ہوتا ہے جس کے پاس آپ گھنٹوں بیٹھے رہیں اور آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کی اور آپ اس کی سب باتیں، سب حالات جانتے ہیں۔ جو خیرات دے رہا ہے وہ بھی اشرف، جو خیرات لے رہا ہے وہ بھی اشرف۔ تو کون کس کو دے رہا ہے؟ یہ تو سب ڈیوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کی جو لگا دی۔ اس مشکل گھڑی میں خیرات لینے والا اور خیرات دینے والا دونوں ہی مجبور ہیں، لہذا دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ دونوں کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ راشن کوئی جمع کرنے کی چیز نہیں ہے۔ جب راشن دینے والا اپنے جمع شدہ راشن سے دے رہا ہے تو لینے والا اتنا بے صبرا کیوں ہو رہا ہے؟ اس وقت کو مل جل کر گزار لو۔ یہ وقت بہت مشکل کا وقت ہے، سارے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مل جل کر اس وقت کو گزار لو۔ ہر رات کی صبح ہوتی ہے، بس اب جب اس کی صبح ہوگی تو ہم کہیں سوتے نہ رہ جائیں۔ ہمیں سوتے نہیں رہنا، جاگنا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے اس رات کے سائے بہت گہرے ہوں گے، ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہمیں اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔